ایک بندہ کرسچن تھا، اس نے اپنے بارے میں یعنی اس نے اپنی بایوگرافی خود بھی لکھی۔ بڑی زبردست بات کہی ہے اس نے، ہے کرسچن۔ وہ کہتا ہے میری عمر 70 سال سے اوپر ہو چکی ہے اور ڈاکٹروں نے مجھے بلڈ کینسر ظاہر کر دیا ہے، اور میں اس دن سے بہت خوش ہوں۔ اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے میرے ساتھ میرے کتنے اپنے لوگ ایک ایک کر کے فوت ہو گئے، اور جب کبھی میرے دوستوں کو کوئی بیماری کا پتہ چلتا تھا کہ اتنے دن رہ گئے ہیں تمہاری زندگی کے، تو لگتا تھا اتنے دنوں سے پہلے ہی مر جائے گا غم سے، اس لیے کہ اس نے اپنی دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھا ہوا تھا۔ وہ کہتا ہے جب سے مجھے پتہ چلا ہے نا، میں تو بےتاب ہوں مرنے کے لیے۔ وہ کہتا ہے میری عمر اس وقت 5 سال تھی جب میں نے پہلی دفعہ یہ چیز سنی تھی کہ مجھے کسی نے پیدا کیا ہے، اور اس گوٹ کی ڈیمانڈ ہے کہ میں ہفتے میں ایک دن سنڈے کا دن اس کو دوں۔ آج میری عمر 70 سال ہو چکی ہے اور میری زندگی میں کوئی ایک سنڈے بھی ایسا نہیں آیا میں نے اپنی دنیا جہان کی روٹینیں چھوڑ کے سنڈے کا دن صرف گاڈ کو دیا ہے، اللہ کے لیے۔ وہ کہتا ہے مجھے یقین ہے جس گاڈ کے لیے میں نے اتنی کمٹمنٹ کی زندگی گزاری ہے، میں نے اس کے اوپر کسی کو کمپرمائز نہیں کیا، تو وہ مجھے رسوا نہیں کرے گا۔ تو کیا ہمارے مسلمان بھی یہ دعویٰ کر سکتے ہیں؟ کتنے مسلمان ہیں جو کہیں کہ جب سے ہم نے سنا ہے کہ 5 وقت کی نمازیں ضروری ہے، ہماری اپنی زندگی کے نمازیں نہیں چھوٹے۔ ایسے لوگ جو خدا کے ساتھ کمٹمنٹ رکھنے والے لوگ ہیں، ان کو گیون سرکمسٹانسز میں جتنا بھی اللہ کا تعارف ہوا، نبی علیہ السلام کا پیغام بھی پہنچا تو ٹوٹا پھوٹا فارم میں، تو اللہ تعالیٰ اس کا معاملہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کے اوپر کسی کی دھونس نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگلے زمانوں میں ایک شخص تھا، اس کا موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنی اولاد کو جمع کیا کہ میں تمہارا کیسا باپ تھا؟ تو کہا بڑے اچھے باپ تھے۔ انہوں نے کہا اگر تم مجھے اچھا سمجھتے ہو تو میری ایک وصیت ہے، جب میں مر جاؤں تو میرے لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا اور اس کو آگ لگانا اور ہواؤں میں اور کھیتوں میں اور پانیوں میں بکھیر دینا۔ اگر اللہ نے مجھ پہ قدرت پا لیا تو اللہ مجھے ایسا عذاب دے گا جو کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ یعنی وہ سمجھتا تھا میں اللہ کے لیے ویسی زندگی نہیں گزار سکا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب وہ فوت ہوا تو اس کے پچھلوں نے یہی کچھ کیا، تو اللہ نے حکم دیا پانیوں کو اور ہواؤں کو کہ راکھ سمیٹو۔ راکھ سمیٹی گئی، اللہ نے اس کو زندہ کر دیا۔ اللہ نے کہا ہاں بھائی، جس چیز سے بھاگ رہا تھا وہی چیز سامنے آ گئی۔ تو اللہ نے کہا یہ تو نے کیوں کیا؟ تو اس نے کہا یا اللہ میں تجھ سے بڑا ڈرتا تھا، میں اس طرح کی زندگی نہیں گزار سکا۔ اللہ نے فرمایا تیرا یہ یقین تھا کہ تجھ سے کوئی پوچھے گا؟ بس اتنی سی بات ہے، اور میں یہ سمجھتا تھا کہ میری راکھ اس طرح بکھیر دی جائے گی تو مجھے زندہ نہیں کر پائے گا، اسی لیے تو میں نے کہا تھا لئن قدر اللہ علیہ، اگر اللہ نے مجھ پہ قدرت پا لی۔ اللہ نے کہا جا تجھے معاف کر دیا۔ اللہ کو تو کوئی نہیں پوچھ سکتا ہے کہ کسی کو گیون سرکمسٹانسز کیا دیے تھے، ان سرکمسٹانسز کے اندر اس نے کتنا بیسٹ پرفارم کیا۔ اب مسلمانوں کو بھی ذرا دیکھنا چاہیے کہ ان کو گیون سرکمسٹانسز کیا دیے تھے۔ ہم بالکل دین کے کنارے کنارے چل رہے ہوتے ہیں منافقین کی طرح۔ کیا ہم اپنے دنیاوی معاملات میں بھی کنارے کنارے چل رہے ہوتے ہیں، یا فرنٹ سے لیڈ کرتے ہیں ہر مسئلے کو بڑھ چڑھ کے؟ دین کی بات آتی ہے تو گدھا مر جاتا ہے۔ پرانے زمانوں میں یہ محاورہ بولا جاتا تھا کہ کام کی باری آئی تو ساتھی گدھا مر گیا، اور اس میں ہمارے ساتھ کوئی ہمدردی بھی نہیں کرتا۔ آپ دن کے وقت اپنے موٹر بائک کا ہیڈ لائٹ آن کر کے 1 کلومیٹر نہیں چل سکتے، کئی بندے آپ کو راستے میں ایسے ایسے اشارہ کریں گے، لیکن آپ ایک مسجد میں 50 سال تک بغیر سنت کے طریقے کے نماز پڑھتے رہیں، کوئی بندہ آپ کو ایسا نہیں کرے گا۔
क्योंकि वो आपके सर से डरेगा। आप भी मुजरिम हैं और वो भी मुजरिम है, क्योंकि उसे चाहिए कि वो देखे। मुझे आप बताएं, आपके सामने एक नाबीना शख्स है और वो एक गड्ढे में गिरने वाला है, तो आप चीख नहीं मार देंगे एक बार? और वह नाबीना शख्स आपके चीख को सुन करके कहेगा शुक्र है इसने बचा लिया। लेकिन दीन के मामले में आप किसी को प्यार से, मोहब्बत से, किसी भी तरह से समझाने की कोशिश करें तो आगे से वो आपको दुश्मन समझता है, लेकिन दुनियावी मनफियत में नहीं समझता। कहता है मेहरबानी सर, बड़ी मेहरबानी। और दीन का ये हाल है कि अगर बच्चा भी स्कूल में एडमिशन कराने जाने से पहले 10 बंदों से मशवरा लिया जाता है। और दीन ये है कि जिस फ़िरके के मोहल्ले की मस्जिद में आप पैदा हुए हैं वही आपका फ़िरका है। टोटल ये आपकी तहकीक है। इधर तो पीके वाला मामला चल रहा है। तहकीक का मतलब ये समझते हैं कि हमारे मोहल्ले की मस्जिद देवबंदियों की है, तो अब मुझे तहकीक ये करनी है कि देवबंदी वो होता है जो ये काम करता है। वो इस तरफ नहीं आएगा कि मैं इस्लाम को देखूं, वो देवबंदी, बरेली, अहले हदीस, शिया की तरफ जाएगा। इतना फ़र्क है। कोई बंदा कहे कि मैं तहकीक करके मुसलमान हुआ हूँ। जितने देवबंदी, बरेली, अहले हदीस बैठे हुए हैं वो इसलिए कि उनके बाप दादा थे या उनके मोहल्ले की वो मस्जिद लगती थी।